ساتھ میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، اسلام کا پرچم ہے نبی کے غلام کا، سنی نہ وہابی نہ شیعہ کے امام کا، سکہ چلے گا صرف محمد کے نام کا، سکہ چلے گا صرف محمد کے نام کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارونق اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء اکرام اور خاص طور پر مہمان معظم، اور اسی طرح اس مجلس میں تشریف فرما حضرات سامعین اکرام، پردے میں رہنے والی میری مائیں اور بہنیں، تقریباً 10 بج چکے ہیں، اور آپ جس شخصیت جس ذات کے انتظار میں تھے، الحمدللہ وہ اس وقت اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ میں ایک سبق سنا رہا ہوں، کھڑا کر دیا گیا ہوں، والد محترم کی نسبت سے مجھے بلایا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ برادر مکرم ہمارے مولوی ذکی الباری صاحب، جو معاصرین میں سے بھی ہیں، خود مدرسہ اسلامیہ جو اس وقت جامعہ اسلامیہ ارشد العلوم سبلنگ کنیپاڑا نام رکھا گیا ہے، ان کے تعلیم یافتہ ہیں۔ والد محترم امیر شریعت ثالث حضرت مولانا جلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کا اخلاص تھا، جبکہ جانا آپ کا جگت سنگھ پور میں بھی ریاض العلوم قاری شریف صاحب کے ادارے میں بھی جلسہ ہے، مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے صاحبزادے حضرت مولانا اظہر مدنی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، وہاں بھی جانا تھا، مگر ان کے دعوت میں کچھ زیادہ ہی اخلاص تھا، کھینچے چلا آیا ہوں۔ بہرحال اب تقریر کا کوئی موقع نہیں ہے، بس آپ سے ایک قرآن کریم کی ایک جو میں نے آیت پیش کی ہے، اسی آیت کے متعلق میں آپ کو کچھ تھوڑی بہت روشنی ڈال کر اپنی جگہ لوں گا۔ ابھی ہمارے برادر عزیز مولانا مفتی اکرم تقی صاحب، اور اس سے پہلے بھی حضرات علماء اکرام سب مدارس قرآن کریم تعلیم دین اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ دیکھیے، یہ معصوم پور ایک ایسی جگہ ہے جہاں الحمدللہ 3-4 مدارس چلتے ہیں، اور ایک تو مکتب ایسا چلتا ہے، حافظ شعیب الحق نے ایک ایسا مکتب چلا رکھے ہیں جو بالکل مدرسہ کے مترادف ہے، الحمدللہ۔ اور پھر یہاں بیان کرتے وقت سوچنا پڑتا ہے، یہاں کے لوگ الحمدللہ اتنے اردو داں اور ذی علم ہیں، خاص کر اللہ صحت میں تندرستی عطا فرمائے حضرت مولانا ادریس صاحب دامت برکاتہم کی، ان کی محنت اور ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ یہ معصوم پور اور اس کا آس پاس کا جو بیلٹ ہے، وہ اسکول کے ذریعے تعلیم دے کر آپ لوگوں کو اتنی اونچی تعلیم دیا ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک آپ حضرات الحمدللہ ایک عالم علماء کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا بھی اچھا انداز جانتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، میرے ساتھیوں میں سے خود مفتی مرغوب الرحمان صاحب ہیں۔ بہرحال یہاں پر بیان کرنا، یہ باتیں کرنا سب معلومات ہے، سب معلوم ہے، لیکن بس یہ سمجھیے مقرر بات بول دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جب نازل فرمایا، اور اسی درمیان میں ایک آیت چیلنج کے طور پر یہ کہہ دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو قرآن پاک ہے، یہ میرا کلام ہے، اور اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری میری ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض پیغمبر رسول آئے، ان پر کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائی، توریت حضرت موسیٰ پر، حضرت داؤد پر زبور، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور بھی حضرت ابراہیم پر صحیفے سب آئیں، سب اللہ کی کتابیں تھیں اور اللہ کا کلام تھا۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کتاب کے بارے میں یہ ذمہ داری نہیں لی کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں لوں گا، اور ظاہر ہے اس قرآن کریم کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے سر پہ لی ہے۔ جب وہ خود لی ہے تو قیامت تک کے لیے قرآن کریم اسی طرح زیر زبر نقطہ اور سکتہ کے ساتھ مد کے ساتھ اسی طرح موجود رہے گا۔ اس میں کوئی اور کسی طرح کی چوچرا بلکہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، قیامت تک کے لیے نہیں آئے گی۔ اور آج نہیں، اللہ کے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو چنانچہ اس کے بعد سے بہت سارے حضرات اللہ کے نبی یعنی کہ قرآن کریم پر حملہ اس طور پر کرنا چاہے کہ قرآن کریم میں کسی طرح تبدیلی ہو جائے، لیکن قرآن کریم یہ جو بچے آج حفظ کرے ہوئے ہیں ایک معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ ختم، حضرت عیسیٰ کا معجزہ ختم، نبیوں کے سارے معجزات ختم، خود حضور کے جتنے اور بھی معجزات ہیں وہ بھی نہیں ہیں، بعض ہیں، ان میں سے قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو اس وقت تھا اور ابھی بھی ہے اور قیامت تک کی رہے گا۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ آپ 2 پیج 3 پیج کی کتابوں کو آپ صحیح طرح یاد نہیں کر سکتے ہیں، ایک رسالے کو، ایک مضمون کو آپ صحیح طرح یاد نہیں کر سکتے ہیں، مگر یہ پورا قرآن کریم جو اتنی موٹے 30 پارے میں اور کئی صفحات ایک ایک پارے کے ہوتے ہیں، 30 20 صفحات کے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ وہ بچے، ننھے بچے جو خود بھی بات کرنا سلیقہ نہیں سیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کرتا ہے حفظ کے ذریعے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی امیر ہے اپنی جگہ، کوئی بادشاہ ہے اپنی جگہ، کوئی جہاں جیسے بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں، بادشاہوں، امیروں اور زیادہ سے زیادہ کمانے والے لوگوں، اگر آپ اپنے گھر میں قرآن کی حفاظت، قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے، نہیں لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان غریب، یتیم، مسکین بچوں کے ذریعے قرآن کریم کو حفظ کرا کے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ان کی عزت اور آخرت میں تو عزت ہے ہی ہے۔ تو چنانچہ اللہ نے جب حفاظت دی ہے، یہ بھی ایک بڑا ذریعہ ہے حفاظت کا میرے دوستوں، اور آپ ہی لوگوں کے دلوں میں بات ڈال کر ان مدارس، چھوٹے چھوٹے مدارس کو چندے وغیرہ کے ذریعے یہ بچے کھا پی کر پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس قرآن کو حفظ کرتے ہیں اور قرآن محفوظ ہوتا ہے۔ صرف ایک واقعہ بیان کروں گا، ویسے بہت سارے واقعات ہیں۔ حجاج بن یوسف، میں حضرت کو معافی چاہتے ہوئے، چونکہ ایک واقعہ ایسا ہے، حجاج ابن یوسف ایک ایسا بادشاہ، ظالم بادشاہ گزرا ہے جو یعنی کہ مسلمان علماؤں کا بڑا قاتل اور بہت بڑا ظالم بادشاہ۔ علماء نے اس وقت کے متقدمین اور متاخرین علماء کرام نے اس وقت اس کے بارے میں یہ خیال ظاہر کی کہ رائے پیش کیا کہ حجاج ابن یوسف کی کبھی بھی کسی مسلمان تھا، کبھی بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر مغفرت ہوگی تو اس نے امت کے لیے، قیامت تک کی امت کے لیے، اس نے جو قرآن پہ خدمت کی ہے اور امت پر ایک احسان کیا ہے، شاید اسی بنیاد پر اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ الحمد میں دال کے اوپر پیش، الف اور لام جو علم، یہ جو ال ہے، اور اسی طرح ہا کے اوپر زبر، یہ چونکہ صرف الحمدللہ رب العالمین زبر زیر پیش کچھ نہیں لکھا تھا۔ حجاج ابن یوسف نے اس زمانے میں علماء کو لے کر ایک ترتیب بنائی اور بہت بڑے اخراجات کرتے ہوئے، یعنی بادشاہیت میں اپنے پیسے خرچ کر کے علماء کو اس کا وظیفہ دے کر کہ ترتیب اور قاعدے کے ذریعے، ضابطے کے ذریعے جو اعراب زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش جہاں جیسے ہونا ہے آپ لوگ ویسے ہی کرو۔ چنانچہ علماء خدمت کر رہے تھے اور اس طرح کی ترتیب دے رہے تھے، تو اس وقت کچھ یہودیوں کو پتہ چلا کہ حجاج ابن یوسف یہ کام کر رہا ہے، اور انہیں معلوم تھا کہ حجاج ابن یوسف اسلام سے دور اور یہودیوں اور دنیا داری میں زیادہ ہے، چلو ہم اپنی بات ایک پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ 3 یہودیوں کے عالم آئے اور حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ سے کچھ بات ہے۔ فرمانے لگے بولو کیا بات ہے؟ نے قرآن کریم میں ایک سورہ ہے، سورہ کہف، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ اس واقعات میں لکھا ہے کہ وہ فلاں جگہ جاتے ہیں، فلاں جگہ جاتے ہیں، تو قرآن کریم میں ایک جگہ ہے کہ یہودیوں کے بستی میں وہ گزرے
فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا کہ جب وہ یہودی بستی میں گھسے اور یہودی بستی والوں نے انہیں ضیافت یعنی کھانے پینے سے روکا. قرآن کی تفسیر ترجمہ میں یہ بات وضاحت کے ساتھ ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں صرف آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا ہے، یہ جو با کا نقطہ ہے اور ایک نقطہ ملا کر آپ اوپر میں فَأَتُوا أَن يُزَيِّفُوهُمَا کر دیجئے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان یہودیوں نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ضیافت کی اور کھانا کھلایا اور مہمان نوازی کی. تو حضرت حجاج ابن یوسف نے کہا کہ اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہمیں یہ فائدہ یہ ہوگا کہ جو آنے والی جو نسلیں ہماری یہودیوں کی ہوگی وہ ان کو، ہمارے مربیوں کو، ہمارے بزرگوں کو کوسے گی نہیں کہ دیکھو موسیٰ ہمارے خود نبی تھے، توریت ان پر اترا تھا، اور انہوں نے دیکھو کیسے یہ ماننے والے نبیوں کے تھے ہمارے نبی کے کہ خود اپنا نبی پہنچا اور ان کی ضیافت نہیں کیے اور کھانے سے محروم رکھے. چنانچہ اسی لیے آپ اگر فاتو لکھ دیتے ہیں تو وہاں پر یہ جملہ ہوگا کہ آئے اور ہم نے ان کی ضیافت کی، کھانا کیا، تاکہ لوگ جو آنے والی نسلی ہیں وہ یہودیوں کو گالی گلوچ نہیں کریں گے. چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے، حجاج ابن یوسف کے زمانے میں لکھا ہے کہ حجاج ابن یوسف اپنے گھر جاتا ہے، اللہ کے یہاں سجدریز ہوتا ہے اور اللہ کو معافی مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں بہت گنہگار ہوں، بہت بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، میں ظالم ہوں، لیکن میں اتنا بھی تیری نظر سے کیا گر گیا کہ تیرا کلام جس کی حفاظت تو نے ذمہ داری لی ہے، اور آج ان یہودیوں کی اولاد کو ہمت ہو گئی میرے پاس کہ آ کر وہ مجھے تیرے قرآن کے ایک نقطے کو اوپر نیچے کرنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے وہ مجھے درخواست کرتے ہیں. روئے، گڑ گڑائے اور پھر باہر آئے. لکھتا ہے کہ تلوار سے ان تینوں کو قتل کیا. تو بتائیے صرف دو نقطے، دو بھی نہیں، ایک نقطے بڑھا کر اوپر نیچے کرنا تھا. اس قرآن کریم کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے. ایک سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے جو مدارس والے کرتے ہیں. بہرحال آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ محترم نے جو ادارہ کیا ہے آپ لوگ ان کا ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جسمانی مشورہ، ہر اعتبار سے آپ لوگ تعاون فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تعاون آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے گا. میں حضرت سے بڑے معذرت اور گستاخی کی معذرت چاہتے ہوئے میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیرا جزا.